جزاک ادھر الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل آپ پائے غوث اعظم دے سایہ ہر ولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی خذ یدی خذ یدی سیل لنا اشقانا اللہ جل مجدہ کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف رحیم احمد مرتضیٰ جناب حضرت محمد صادق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں چند لمحے اپنے گھر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق بنائی. آج کی جو مجلس شریف ہے اس کی نسبت سب سے پہلی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد عطیق الرحمن خان نقشبندی نور اللہ مرکزہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ سال ثواب کی محفل بھی ہے اور پھر یہ شب برات کی تیاری کی محفل بھی آپ سے سمجھتے ہیں. تو تھوڑے سے وقت میں تربیتی لب و لہجہ میں چند باتیں کی جائیں گی. آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق فرمائے. آپ کو سننے سنانے کے بعد سب کچھ کہنے کی توفیق فرمائے.
جو آیا کریمہ پڑھی ہے وہ بڑی مشہور ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم کو مانو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کے حکم مانو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ آیت پڑھنے کے بعد ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ شاید اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور ہے. تو قرآن کریم کو ہم نے جب فرق پلٹے، اسی آیت کی وضاحت دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جدا نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کی اطاعت کا ہمیں حکم دیتے ہیں جس کا حکم انہیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو دوسری بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اطاعت رسول تو سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری تو لوگوں نے انہیں دیکھا، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اور جنہوں نے انہیں دیکھا انہوں نے اس طرح عمل شروع کر دیا. تو اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کو تو نہ کسی نے دیکھا، حضور نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے. شروع سے لے کر قیامت تک یہی دستور ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سارے لوگ ماننے جا رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہم کیسے مان لیں. تو یہ چونکہ مومن کی نشانی ہے اس لیے وہ اس پہ سوال نہیں اٹھاتا، کیونکہ قرآن مجید نے جو مومن کی نشانی بتائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے. اس بات کے بعد آپ اپنے عقیدے کو بھی مضبوط فرما لیں اور اپنی تربیت بھی خود کر لیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں غیب پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن ہو سکتا نہیں. تھوڑا جا بولیے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں غیب پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے. اب غیب کیا ہے؟ صرف اللہ ہی غیب ہے؟ غیب تو بہت ساری چیزیں، ہم سے تو بہت ساری چیزیں غائب ہیں، لیکن ہم انہیں مانے چلے جا رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو غیب ہے جس کو 1,24,000 پیغمبروں نے بھی نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا کریم نے دیکھا. سبحان اللہ. بے شک سب سے بڑے غیب کو آج کے بعد اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، تو آپ اسے کہو کہ سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے. جب وہ نہیں چھپا، اللہ نے اپنے آپ کو اپنے حبیب سے نہیں چھپایا، تو اور کون سی چیز تھی جس کو اللہ نے اپنے حبیب سے چھپا لیا؟ اور یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب معراج شریف والی رات میرا سینہ شک کیا گیا. سینہ شک سمجھتے ہو؟
سینہ شک کھول دیا گیا، جس طرح آپریشن ہوتا ہے۔ پھر سینہ کھولنے کے بعد میرا دل میرے جسم عطر سے نکال کے باہر رکھ دیا گیا، کہ اس دل کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر میرے جسم کو ایک خاص پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ اب جب میرے دل کو دھو کے، اس میں مختلف روایات ہیں، بعض بزرگ لکھتے ہیں کہ آب زمزم سے دھویا، پھر دھونے کے بعد وہ جو پانی تھا وہ پھر آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا گیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ جنت سے منگایا گیا پانی، اس سے دھویا گیا، جس سے بھی دھویا گیا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، جس طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ سمجھو۔ سینہ شک کیا گیا، فرمایا میرے اندر کو دھو دیا گیا، میرے دل کو دھو دیا گیا۔ جب میرے دل کو اندر رکھا گیا اور میرے سینے کو سی دیا گیا، اس کے بعد ایسا نور میرے اندر پیدا ہوا کہ روئے زمین پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھ سے چھپی ہوئی رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور کو غیب کا علم ہے اللہ کا عطا کردہ، کیونکہ جو غیب ذاتی ہے وہ تو ہے ہی صرف اللہ کو۔ تو اگر کوئی حضور کے غیب کا انکار کرے گا تو اس کے ایمان کو بھی خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ سب کچھ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ تو تھوڑا جہا اللہ۔ دیکھو نا، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو، آپ کو اللہ نے یہ مہربانی فرمائی ہوئی ہے کہ نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اچانک سے موتیا آ جاتا ہے، آنکھیں وہی ہوتی ہیں، نظر آتا نہیں۔ سچی بولو نہیں۔ اب موتیے کے بغیر دکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ موتیے سے چھپانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ سارے جتنے بھی کام کرواتا ہے اللہ کی ذات کرواتی ہے، اس لیے کبھی بھی ایسی بحث بھی نہ پڑا کرو۔ اسی لیے تو جب معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ یہ جملہ پہلے مفسرین فرماتے ہیں لکھنے کا مطلب بھی کوئی نہیں، صرف اللہ اس طرح فرما دیتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، تو کوئی انکار کرتا؟ یہ فرمایا سبحان الذی فرمانے کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ جو میں نے اپنے حبیب کو معراج کرائی ہے نا، یہ میرے حبیب کا معجزہ ہے، اس کو اپنے عقل کے ترازو میں سوچنا نہ شروع کر دینا، کیونکہ یہ جو سیر کرائی ہے نا یہ میں نے کرائی ہے، اور میں جو چاہوں اس پہ قادر ہوں۔ سمجھ میں بات آپ؟ اس لیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی۔ اگلا جو جملہ ہے اس پہ آپ نے بہت میری اطاعت کے بعد، میرے حبیب کی اطاعت کے بعد فرمایا جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو تمہارے اوپر امر کرنے والے حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ میرا ایک نوجوان لڑکا، اس نے جب یہ ترجمہ پڑھا تو اپنے ٹیچر سے کہنے لگا کہ بات سنیں، کہ اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم فرمایا یہ اولی الامر کون ہے؟ عمران خان ہے، نواز شریف ہے، یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ہیں۔ پریشانی بن گئی نا، کیونکہ وہ ایک نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو فراڈی ہیں، یہ تو بے ایمان ہیں، دھوکہ باز ہیں، کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو لفظ جگاڑ ڈاکومنٹ آنا ہوتے ہیں۔ اب میرے نوجوان کو یہ پریشان کر رہی ہے بات کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، یہ بات تھوڑی سی کھولنا چاہتا ہوں۔ اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے اولی الامر والے ہیں پھر ان کی اطاعت کریں، اگر وہ اللہ رسول
پھر ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کے خلاف ہے، آپ نہیں مانتے ان کے خلاف بات، میں نے اس لیے تھوڑی سی بات کو کھول دیا۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ چونکہ ولی کامل کا عرس مبارک ہے تو ان کے ساتھ ان کی روح بھی متوجہ ہو جائے گی، اور ان لوگوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہی صرف ایک تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرو تو بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا ان کی روح متوجہ ہو جاتی ہے اور ان سے دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، چاہے آپ کے والدین کیوں نہ، چاہے آپ کے رشتہ دار کیوں نہ، یہ میں اپنے پاس سے نہیں بات کہہ رہا، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا جب کوئی بندہ، ولی اللہ تو اللہ کے نزدیکی کو کہتے ہیں نا، کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اور کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، دعائے مغفرت کرنے کے بعد جب ثواب ان کو پہنچتا ہے تو وہ بندہ جس کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ اس نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی، اب تو اس کی بھی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ اب یہاں سے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کون کس کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس دور کا تقاضا ہے سمجھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جس نے جس کے لیے کرنی ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ کس نے کس کے لیے کرنی ہے؟ مومن نے مومن کے لیے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی مومن کسی غیر مومن غیر مذہب کے لیے دعائے مغفرت کر دے گا اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا۔ اپنے ایماندار ہونے پہ رشک کیا کرو، اللہ نے ہمیں ایماندار بنایا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارا معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہماری عوام نے ایک جملہ یاد کر لیا ہے، اسی سارے نہیں کرانے، مالداری نہیں دیکھنی، رشتہ داری نہیں دیکھنی، کہتے ہیں نا برادری نہیں دیکھنی۔ بھائی آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کوئی آپ کی برادری میں کوئی فساد ڈالنے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں آپ کے ایمان بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ برادری نبھانے والی سب سے بڑی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑی ذات کوئی ہو سکتی نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ جن سے ہم نے سیکھا، جن کی سیرت پڑھ کے جو ہمیں پتا چلا کہ برادری کیسے نبھتی ہے، رشتہ داری کیسے نبھتی ہے، رشتہ داری کس کے ساتھ ہوتی ہے، کس کے ساتھ رکھنی ہے، کس کے ساتھ نہیں رکھنی۔ سگے رشتہ دار تھے، ابو لہب کو دیکھ لیجیے، ابو جہل کو دیکھ لیجیے، تھوڑا دور سے تھا لیکن قریب نہیں تھا، قبیلے کا تو تھا۔ ابو لہب تو سگا چچا تھا، تو آپ نے کبھی کہیں پڑھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے لیے دعائیں مغفرت کی ہو؟ بولو نہیں، اچھی بولو تسی آپ کو ایسا سیرت پڑھی ہوئے تو نام پتا ہوئے، سچی گل تھوڑی جی کر چھوڑا نا۔ عمل تبھی ہوگا، اطاعت تبھی ہوگی جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رسول کا حکم ہمیں پتہ ہے، عمل ہو سکتا ہے، اگر پتہ نہیں تو عمل ہو سکتا نہیں۔ تو یہ جو اولی الامر کا فرمایا نا ان کی اطاعت کرو، اولی الامر کی، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمیشہ کی بادشاہیاں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ولی۔ یہ جب دنیا پہ ہوتے ہیں تب بھی ان کی حکومت ہوتی ہے، تب بھی یہ مخلوق خدا کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے کام کرواتے ہیں اللہ سے، اور جب یہ قبر میں چلے جاتے ہیں پھر ان کی توجہ بندوں کے کاموں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا، نہیں جڑو گے تو نقصان کیا ہوگا۔ یہ بات کرتے ہیں بس جلدی آتے آتے بھی لیٹ ہو گیا ہمارا، چلو
کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. فرمایا جب لوگ علماء کی مجلس چھوڑ دیں گے، بزرگوں کی مجلس چھوڑ دیں گے، نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ ایمان پکا ہوگا، موت ایمان پہ نصیب ہوگی. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بندے کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے نا، اپنے کسی چیز کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرے. فرمایا قرب قیامت جب قریب ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سرکاری فرمان سنو، لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، علماء کی مجلس سے دور بھاگیں گے. آج وہ دور آ گیا، علماء کے پاس بیٹھیں گے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. پھر نقصان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی جو کمائیاں ہوں گی نا اس سے برکت اٹھ جائے گی. ان کی کمائیوں سے برکت اٹھ جائے. بولو نا اٹھ جائے. کیوں پریشان ہو گیا؟ تسی اگے کدے دور ہوئے رہے تو ہن نیڑے ہو. ان کی کمائیوں سے برکت اٹھ جائے، اٹھا لی جائے گی. اور آخری نقصان میں چھاٹ کھاتا ہوں، بات حدیث شریف بہت مختصر. وہ دور جو ہوگا اس دور میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کا خاتمہ ایمان رہے. آج کسی کو ایمان کی فکر ہے؟ اگر مجھے آپ کے ایمان کی فکر نہ ہوتی تو میں آپ کو کبھی یہ نہ کہتا کہ صرف ایمان والوں کے لیے دعا کیا کرو، رلائی ملائی آؤ. یہ رلانے ملانے والا کوئی طریقہ نہیں. حق حق ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. جو رلانے ملانے والا ہے وہ منافق ہوتا ہے. یہ قرآن نے بتایا. ہم نے تو قرآن کے پیچھے چلنا ہے. ایک طرف حق والے، ایک طرف جھوٹ والے. اور منافق اگر آپ کہیں نا کہ ابھی ہم کیسے پہچان کریں، قرآن پڑھیں. حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافق تھے. آج کے دور میں کس قدر ہوں گے اندازہ لگا لیجئے. اور ایک وقت ایسا آیا ان کو بے پرد کرنا چاہا اللہ نے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھنے والے منافق ہیں تو بعد میں کیوں نہیں؟ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ میرے تیرے ساتھ کیا مخلص ہے؟ حضور نے نام لے کے انتا منافق نکل باہر تمہاری مسیحی جو. تو کسی منافق کو، کسی بدعقیدہ کو مسجد سے نکالنا، اگر کوئی نکال رہا ہو تو اس پہ فتوی لگانے نہ شروع دیا کرو. یہ تو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو سن مسیحی کیڑا کام ہے منافقو. ہر بات سے ایک بات نکلتی ہے، لمبی ہو جائے گی بات. آنے والی رات بڑی بابرکت رات ہے. بس اس پہ دو باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ میرے امتیوں کی بخشش فرماتا ہے. یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہے. میں جو بات نکالنا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھنا، کیونکہ آپ نے میرے جملے کو سمجھے نہیں. اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ ہر بات سے حضور کی شان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور منافق جو ہوتا ہے وہ ہر بات سے ایسی بات نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں ذرا سی خامی کچھ ہو مل جائے. آپ نے ان لوگوں خوش نصیبوں میں شامل ہونا ہے جو ہر بات میں حضور کی شان ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہیں. آپ نے توجہ فرمائی اس پہ. حضور نے فرمایا اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میرے امتیوں کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے. بنو کلب سب سے بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں. اب ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ نہیں.
بنو کلب کی بکریوں کے اوپر کتنے بال تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. سبحان اللہ. لیکن جہاں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی، نوجوانوں میری بات کا غور کریں، جہاں اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی وہاں کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کی بخشش اس رات میں بھی بغیر توبہ کے ہو سکتی نہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلے مشرک. کون جی؟ مشرک. جی بولو. مشرک. اب اصل میں نا اس بات کو میں نے چھیڑ تو دیا ہے لیکن میں اس کو ختم کرتا ہوں. ایک چیز کی نا تعریف کرنے کی ضرورت ہے. اب میرے نوجوانوں کو پتہ کیا ہے مشرک کون؟ ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں یہ ڈال دیا ہو جڑا انگوٹھے چومنا ہو وہ مشرک ہے. اور ماں تو اس نے ذہن میں جو یہ گل کرنے واسطے بہت سارا ٹائم چاہیے کہ نہیں چاہیے. میں مختصر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن سے بات بھی نکل جائے اور مشرک کی تعریف بھی پتہ چل جائے. انگوٹھے چومنے سے بندہ مشرک ہوتا نہیں. بولو نہیں. بولے اچھی بولو نہیں. مشرک کا ہی نہ لینا. جب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ جو اللہ کا ولی ہے جس طرح یہ کام کرتا ہے یہ بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح بندے کی کام اللہ کرتا ہے. اب سمجھ گا میں آپ کا عقیدہ بھی درست کرنے کی کوشش میں ہوں اور شرک کی تعریف بتانے کے بھی چکر میں ہوں. شرک تب بھی ہوگا جب آپ کسی کو بالکل بعین ہی خدا سمجھ کے کہیں گے کہ یہ بھی کوئی کام کرتا ہے. اس کے بغیر شرک ہو سکتا نہیں. کچھ بولو نہیں ہے. جناب لوگ کا فتوے چاہے ہوئے نام مشرک ہونا گل ہوئی نہیں یہ بھی مشرک یہ بھی مشرک. اور مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے جن کو مشرک کہہ رہے تھے انہیں کی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں کے نکاح کر رہے تھے. کیسی منافقت ہے جی. تو آج اپنے عقیدے کو درست فرماؤ. آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اسے دیکھ کے تو بڑے بڑے من میں دے انڈٹھا سودا کرو بغیر دیکھے سودا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرما برداری کرتے ہوئے ذرا سی بھی لچک دکھانی نہیں. جی بولو نا نہیں. کون کون مشرک کی اس رات میں بھی جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کی بھی اس رات میں توبہ کے بغیر بخشش ہوتی نہیں. اس رات میں سود خور کی بھی بخشش ہوتی نہیں. اس رات میں عادی شرابی کی بھی بخشش توبہ کے بغیر ہوتی نہیں. ہوتی ہے توبہ کے بغیر. اللہ کی کرم دیکھی آپ نے ابھی کی امت پہ کہ بڑا عادی شرابی ہے. روز شراب پیتا ہے روز زنا کرتا ہے سود کھاتا ہی چلا جا رہا ہے لیکن اسے توبہ کی توفیق ہو گئی. اور توبہ کی توفیق کیا ہے؟ واہ میرے مالک تو اپنے حبیب کی امتیوں پہ کس قدر مہربان ہے. فرمایا جس گناہ کو تم نے کیا اس پہ پشیمان ہو گئے. پہلی بات تو پشیمانی ہے شرمندہ ہو گئے. پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا اور دل میں زبان سے یہ اظہار ہو رہا ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نزدیک بھی جاؤں گا نہیں. کچھ ہی بولو نا نہیں جاؤں گے. سیانے سیانے لوگ آتے جس طرح بکری نے تھنے وچوں دودھ نکل آوے نا پھر اسے پانے کی کوشش کرو تے دودھ اندر بہنا نہیں. توبہ اس کو کہتے ہیں. جس گناہ سے توبہ کرو اس گناہ کے نزدیک نہیں جانا. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر میں نے توبہ کی پھر توبہ توڑ دی تو پھر اللہ اکبر. حدیث قدسی سماعت فرما اور سلسلہ گفتگو ختم. میرے جیسا بندہ قاری محمد عثمان اس نے گناہ سے توبہ کر لی. آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں. جھوٹ بولو گناہ کبیرہ بولو نا جی بالکل. تسی پتہ نہیں کیوں ڈھلے بولے ہو. تسی اگر کیا آخنے پہ ہو اصل سویر
گفتگو نہ آغاز ہے اتو ہونا بیٹھے گھر ہونا بس دفتر میں بارلے پاسے وہاں کیا گندی عادتیں پڑ گئی ہیں. یہ مسلمانوں والی عادتیں ہو سکتی نہیں. توبہ کر لی آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو پھر جھوٹ بولو یا اللہ ہم معاف کر اگو نہیں کرنا. فرشتے اللہ کے حدیث قدسی ہے اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش نہیں کر رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں؟ یا اللہ یہ بخشنے کے قابل نہیں ہے. بولو نا بخشنے کے قابل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں؟ یا اللہ یہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے وہی پھر توبہ کرتا ہے پھر یہ روز توبہ توڑ دیتا ہے یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کی بخشش کی جائے. سنو حضور کے غلاموں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں مجھ سے کہنے والے فرشتوں کہ بار بار توبہ توڑ دیتا ہے اس کی بخشش نہ کر یا اللہ. تم کہتے ہو یہ بخشنے کے قابل نہیں. یہ بتاؤ یہ بخشنے کے قابل نہیں میں تو بخشنے کے قابل ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس رات میں اللہ سے توبہ کریں. اور ایک جو ہماری روایت میں شروع ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے فون میسج آج ہفتے سے آ رہے ہیں کہ عبادت والی رات کدوں ہے. حضرت صاحب عبادت والی رات کدوں ہے. میں تو پھر ایسا ہی ہوں میں کہتا ہوں بھائی عبادت والی تو ساریاں رات ہوں کہ تسی یہ 15ویں رات میں اتنے فوکس کر کے بہ گئے ہوتے 14ویں رات مر گئے ہوتے پھر کے بن سی بھائی 15ویں شب کی بہت بڑی فضیلت ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن 15ویں شب تک ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں سانس نکل جائے پتہ ہے تھوڑی دیر میں 15ویں شب تک میں پہنچوں گا اس کی خبر کس کو ہے؟ تو اگر خبر نہیں تو پھر نیت کرنے میں تو حرج نہیں ہے لیکن ایک رات کو سامنے رکھ کے بالکل اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینا یا دوسری راتوں کو اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ درست بات نہیں. بزرگوں سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ شب قدر کے بارے میں کچھ فرمائیں اس کی فضیلت بہت ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائے تو انہوں نے فرمایا کیوں بھئی میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہتا ہوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایک جملہ بول دیا انہوں نے فرمایا ہر شب قدر گر قدر تو بدانی تیرے لیے ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر تو رات کی حقیقت کو پہچان جائے. تو اس لیے اس رات پہ فوکس کرو میں اس پہ منع نہیں کرتا لیکن صرف اسی رات پہ فوکس کر کے دوسری راتوں کو عبادت سے اگنور کر دینا یہ بات درست بہت ساری باتیں تو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. آستانہ عالیہ پہ بھی کوئی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے جا کے. تو بس آخری بات کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش توبہ کے بغیر ہو سکتی نہیں. جی بولو نا. اور یہ مسلمان کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سینے میں دوسرے بھائی کے لیے کینہ رکھے. یہ شان نہیں ہے مسلمان کی. ہم تو کمزور ہیں نا رکھ لیتے. تو آج آپ یہ بھی اپنے دلوں کو صاف اگر کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھا ہوا تھا اس سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جس کو بتانا ہے نا اسے پتہ ہے اسے پتہ لگ گیا بھائی اس نیت صاف کر کے دی کہ اللہ تعالیٰ اس نے دل آپ پہ تو آپ صاف کر دیں. حدیث شریف ہے نا کہ اگر آپ کسی سے محبت شروع کر دیتے ہو اسے بتاتے نہیں. اللہ کے بندوں سے آپ جو محبت کرتے ہو انہیں بتا کے کرتے ہوتے ہو نہیں. حدیث شریف سماعت فرمایا جب اس سے تم محبت کرتے ہو نا اللہ کے لیے اس کے دل میں اللہ تمہارے لیے محبت کو ڈال دیتا ہے.
اصل سمجھے بھی محبت کرنے نال ہونی نام نام اے محبت اس نال ہونی جس نال اللہ کروانا وے. اپنے پیاروں کی محبت اللہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، بندے کی کیا مجال ہے. اس لیے آج تک اگر کوئی، میں بھی عجیب سے ہی ہوں، آپ سے اکثر آتا رہتا ہوں، یہ بڑے مجھے کرتے رہتے ہیں گناہ گار، اپنے سامنے خود نیچے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے اوپر بٹھا دیتے ہیں، بھائی کر سبق سنا. میں بھی آ جاتا ہوں کیونکہ حکم پہلے ہے نا، جب سے اوپر ہوتا ہے حکم. تو مجھ سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو کبھی جس سے آپ کا شریعت کا مسئلہ نہیں، مسئلہ اگر میں نے بتایا تو 100 باری دوسرا کوڑ چڑھے تو پہ چڑھے، سمجھے بات. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے بات کرتی. ویسے تو میں اگر ابھی ایک لڑکے کو تو سر نہ کیوں بیٹھا ہوا تے نک چڑھن لگ پوے بھی ماں جی بندیاں نے سامنے چھنڈ چھوڑنے کوئی گل ہے. بندیاں نے سامنے جی سر ننگا آیا تو میں منج کے اس نے گھر دسن ونجا بھائی تو سر ننگا پتر نہ کیا کر. ہمیشہ یاد رکھو اجتماعی غلطی جو ہوتی ہے اس کی اصلاح بھی اجتماع میں ہوتی ہے، اور اکیلے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کی اصلاح بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے بات. یہ نہیں ہوتا کہ اس کی خدا نہ خواستہ بےزتی ہو جائے یا انسلٹ ہو جائے، نہ اصلاح ہو. اور میں تو جس کی بھی اصلاح کرتا ہوں اسے اپنا سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہتے ہیں اپنا بندہ نہیں ہوئے جی سیدھی گل دسے، جڑا آخنا رہے نا بھئی اگر یہ گل آخی تو خفا ہوئے سی، وہ اپنا کم از کم ہو سکنا نہیں. سمجھ گیا اپنے نہیں تشریح تو سمجھ گیا اس کو. بہرحال بہت ساری باتیں کرنی، دعا کرو اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا ہے. سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو وہ جو ہے میں تو اتنا خوش ہوا تھا بھی ایک بندہ اس دور میں، جس دور میں دنیا کیا پیروں کے مولویوں کے بیٹے بھی یونیورسٹیوں اور ادھر زور دے رہے ہیں، اور ایک بندہ عالم دین بن گیا، اس نے دین کا علم حاصل کر لیا. تو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سرکاری فرمان، فرمایا جس بندے کو اللہ اپنے نزدیک کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمائے. بات سمجھ آئی آپ؟ دوسرا فرمایا، یہ تو بات حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، دیکھو آپ سارے بہترین لوگ، میں کہہ رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ کے بارے میں میرا حسن ظن یہ ہے، میرا آپ کے بارے میں اتنا اچھا گمان ہے کہ آپ بہت بہترین ہو. لیکن ہو سکتا ہے میں کہوں کہ یہ سارے بہترین ہیں، کوئی بندہ اختلاف کر دے نہیں جی نہیں فلانا بندہ بہترین نہیں، یا آپ میں سے کوئی بندہ میرے بارے میں اس میں ظن رکھتے ہوئے فرما دے کہ یہ بہت اچھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بزرگ کھڑا ہو جاتا ہے نہیں تم آنا کہا ہے تو ماں پتا نہ چکے جا. اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میری بات تھی یا آپ کی بات تھی. لیکن جس کے بارے میں فرمان سنانے لگا ہوں آپ کو، اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ فرمان سرکاری فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان. کیا فرمان ہے؟ فرمایا تم میں سے بہترین ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود پڑھے یا دوسروں کو پڑھائے. اگر آپ پڑھانے والوں میں شامل ابھی نہیں آپ کو توفیق ہو رہی، پڑھنے والوں میں پڑھنے والوں میں آج کے بعد شامل ہو جاؤ. تمہیں بہترین والی سند حضور نے عطا فرما دی ہے، کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں. اور اگر پڑھانے والوں میں ہو جاؤ تو کیا کہنے. اللہ کریم ہمیں اپنے پیارا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے پیارے قرآن کو سیکھنے کی، علم دین کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جڑے جگہ سونا ہونا چاہتے ہو، میں اکثر یہ وظیفہ دسنا رہنا کیونکہ آج کل ہر جگہ سونا ہونا چاہتے، جڑے سونے ہونا چاہتے ہو، پکی گل گارنٹی شدہ بات، کوئی دوسری رائے اس نال نہیں ہو سکنی. قرآن مجید کی تلاوت زیادہ شروع کر دے وہ اتنے سونے ہو گئے سو کہ تسا نے منہ نہ دھوتا ہوئے اسی تا بھی تسا نے منہ چ نور نکلنا. سبحان اللہ، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اسے بھی تو سونا بنا دیتا ہے. اللہ کی حکمت کی توفیق نصیب فرمائے.